الحمد لله الذي وكفى صلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آلہ وصحبہ وعلى آلہ وصحبہ صحب الوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ حسین دی زمانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا کل انبیاء تو اعلیٰ نانا حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا کدی گود مرتضیٰ دی کدی سیدہ دا آنچل کدی گود مرتضیٰ دی کدی سیدہ دا آنچل کدی کندھے مصطفیٰ دے کدی کندھے مصطفیٰ دے ٹھکانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا جنت
جنت حسین دی زمانہ حسین دا بابا حفاظ خیبر مادر خاتون جنت بابا حفاظ خیبر مادر خاتون جنت سارے جہاں تو آلہ سارے جہاں تو آلہ گھرانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا نیزے دی نوک پہ چڑھ کے کردار یا تلاوت نیزے دی نوک چڑھ کے کردار یا تلاوت قرآن دے سپارے قرآن دے سپارے ترانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات انسان بنا کر اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان بنا کر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب رب العلا کا امتی اور غلام بنایا۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ اللہ کریم اس عقیدے پر خود کو بھی اپنی اولادوں کو بھی برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گزشتہ جمعوں پر آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ایک جمعۃ المبارک پر سماعت کیا، اور اس سے دوسرے جمعہ پر حضرت امام علی مقام آپ کے خاندان، آپ کے رفاقہ کا سفر جو مکہ مکرمہ سے کربلا تک ہے، آپ نے یہ سفر بھی سماعت کیا، اور ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی چند جھلکیاں بھی میں نے آپ سے عرض کی اور آپ نے اس کو سماعت کیا۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ کربلا کا ایک الگ موضوع ہے، پھر مکہ مکرمہ سے کربلا تک یہ ایک الگ موضوع ہے، اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کا سفیر بن کر کوفہ میں جانا یہ ایک الگ موضوع ہے، اور علی اصغر کی شہادت یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، علی اکبر کی شہادت یہ بھی الگ موضوع ہے، اون و محمد کی شہادت بھی الگ موضوع ہے، حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں ان کی شہادت بھی الگ موضوع ہے۔ پھر میدان کربلا کے اندر جس طرح صبر کے ایک پہاڑ بن کر امام حسین کھڑے رہے یہ الگ موضوع ہے، اور پھر سید زادیوں کا پردے کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے، اور پھر امام زین العابدین اور ثانی زہرا
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا کربلا کے میدان سے اپنے اعزہ و اقارب کے جسم مبارک اور ان کی شہادت کے جسم اٹھا کر پھر مدینہ میں لے کر آنا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جس موضوع کو بھی چھیڑا جائے تو وہ اشک بار ہو جاتا ہے۔ سامعین وقار، اسی موضوع کے مطابق چند شہادتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ حق سچ بیان کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی قدر باب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میدان کربلا دے اندر جو مصائب اٹھائے نے، جو صدمات اٹھائے نے، صبر نال برداشت کیتے نے، جس موضوع نو بیان کریے، جس موضوع نو چھیڑیے، اکھاں اشکبار ہو جانیاں نے، دل بے قرار ہو جاندا ہے۔ میرے دوستو تے بھائیو، میرے آقا امام حسین نے سفر مکہ مکرمہ وال کیتا، پھر مکہ مکرمہ آ کے امام مسلم بن عقیل نو اپنا سفیر بنایا۔ امام مسلم بن عقیل جدو کوفہ دی سرزمین دے اندر پہنچ جاندے نے، آپ نے پہنچے تے کوفہ والیاں نے آپ دے ہاتھ دے اندر بیعت کیتا ہے۔ آپ مطمئن ہو جانے نے، کوفہ والیاں نے من لے آئے، امام حسین دی بیعت کرنے واسطے تیار ہو لے نے۔ جدو نماز مکمل ہو جاندی ہے، سلام پھیریا تے کوئی آدمی نظر نہ آیا، سارے نے ہاتھ کلے کر چھوڑے نے، کہندے نے امام مسلم بن عقیل نو کسے نے پناہ عطا فرمائی، کسے نے ٹھکانہ عطا فرمایا، او دا سر قلم کر دیتا جائے گا، سارے جدا ہو جانے۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ دے بازار، کوفہ دیاں گلیاں دے اندر جنہیں مسافر آدمی پھردا ہے، اجنبی پھردا ہے، بے یارو مددگار پھردا ہے، چکر پہ لگانے نے کہ کوئی وارث نہیں بندا۔ شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، جویں میں پردیس چکلا دیساں والیاں دے 100 بیلی پردیسیاں دا وارث اللہ۔ چکر لاندے نے کوئی وارث نہیں بندا۔ اچانک ویکھیا ایک ماں خیمہ لا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ امام مسلم بن عقیل دے کول جاندے نے، کہندے نے اماں مینوں ٹھکانہ دے دے، میں وقت گزارنا ہے۔ تے ماں کہندی ہے بچیا کون ہے، کتھوں آئے؟ تے عرض کردے نے اماں حسین دے نال تعلق ہے۔ فرمایا میرے لال ذرا تے دسنا، جنہاں تیرے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، تیرے پیچھے تیری بیعت کیتی ہے، آج وہ کتھے گئے نے؟ تے آپ نے فرمایا اماں دھوکھا کر گئے نے، مینوں چھڑ کے گئے نے۔ تے ماں کہندی ہے بچیا جی آیاں، ست بسم اللہ میرے ویڑے آ جا، میں جو کچھ کر دیا کر سکاں گی تے کرتی رہاں گی۔ امام مسلم بن عقیل اندر آئے نے، ٹھکانہ عطا فرمایا تے پانی طلب فرمایا ہے۔ ماں نے پانی دتا، پانی جدو نوش کرن لگدے نے اکھاں تو آنسو آ جانے نے۔ تے ماں کہندی ہے بچیا روندا کیوں ہے، اکھاں تو آنسو کیوں بہانا ہے؟ تے عرض کردے نے اماں مینوں وہ ویلا یاد پہ آندا ہے، میں خط امام حسین نو کوفہ دی مسجد دے لکھ بیٹھا ہاں، اگر وہ کربلا دے اندر آوے تے میں کی کھاواں گا۔ ہستا اس واسطے وہاں پانی دا پیالہ مل گیا ہے۔ میرے امام مسلم بن عقیل دی اکھاں تو آنسو آئے۔ تے فرمایا اماں پانی لے آ دے، میں نماز ادا کرنی ہے۔ تے اماں پانی لے کے آ جانی ہے، نماز ادا کر دے نے۔ نماز ادا ہوئی تے ماں اپنے خیمے دے اندر بیٹھی ہے، کدی مسکرانی ہے تے کدی رو پیندی ہے۔ اس دا نوجوان بیٹا اندر آیا ہے، کہندا ہے اماں
روندی بھی ہے تے ہستی بھی نہیں ہے، ہستی بھی ہے، کوئی معاملہ عجیب پیش آ گیا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بچیا ہستی اس واسطے وہاں گھر دے اندر علی دا لال آیا ہے تے روندی اس واسطے وہاں کدے اس لال نو ابن زیاد قتل نہ کرا دے۔ بچہ کہندا ہے اماں اس لال دی حفاظت کرنا ساڈی ذمہ داری ہے، اسی حفاظت کرتے نظر آواں گے۔ بچہ کہتا ہے اماں میں ابن زیاد کول جاندا وا تے ابن زیاد نو کہہ دینا وا دس پوچھدا وا انہوں پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اماں کہندی ہے بچہ کمینہ نکلیا، بے غیرت نکلیا، انہیں بے وفائی کر چھوڑی ہے۔ ابن زیاد دے کول پہنچ جاندا ہے، کہندا ہے ابن زیاد جڑا انعام تو دینا ہے او مینوں دے دے، میں مسلم بن عقیل نو پکڑ کے لے آندا وا۔ حضرت مسلم بن عقیل دا پتہ دسدا ہے یزیدی فوجاں آ جاندیاں نے 300 دا لشکر امام مسلم نو پکڑن واسطے آ جاندا ہے، لیکن جدوں دروازے تے لشکر آیا تے اماں کہندی ہے امام باہر نہ نکلی، ابن زیاد دا 300 بندہ آ گیا ہے تے تینوں شہید کر دینا ہے۔ امام مسلم عقیل نے جو جرت والے جملے بولے نے، شہادت والے جملے بولے نے، کہتے نے اماں تینوں پتہ نہیں میرا اندر خون علی اور مرتضیٰ دا ہے، میرے اندر دودھ حضرت فاطمہ الزہرا دی شیر دا میرے اندر اثر موجود ہے، جڑا آئے گا کلام کم کردہ دیاں گا او دا سر کٹ کے رکھ دیاں گا۔ میرے دوستو تے بھائیو 300 افراد جو مقابلہ نہیں کر سکتے نا تے پھر کہندے نے امام اسی معافی منگن واسطے آیا سن معافی فرما دو میرے امام، کیونکہ اہل بیت نال تعلق رکھتے نے معاف کر چھوڑیا تے اچانک گرفتار کر لیا ہے۔ ابن زیاد کہندا ہے اس امام مسلم بن عقیل نو میرے محل تے لے جایا جائے، محل تے لے کے آ جاندے نے۔ ابن زیاد کہندا ہے انہوں چھت تے لے جاؤ تے تلے سن دیتا جائے، ایدہ جسم پھٹ جائے، معذر اللہ جسم ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے دوستوں تے بھائیو امام مسلم بن عقیل نے چھت تے جدو پہنچایا گیا جلاد قریب آیا ہے تے امام مسلم نے فرمایا جلاد میں نو تو شہید تے کر دینا ہے پر میں نو وقت دے دے، اے آل بیت دا اصول ہے، خاندان رسول دا اصول ہے، جدو مصیبت آ جائے اے اللہ دے نال رابطہ شروع کر دینے۔ فرمایا میں نو موقع دے دے میں نماز ادا کر لواں۔ امام مسلم نے نماز ادا فرمائی تے سلام پھیریا، کہندے نے میری وصیت یاد رکھ لے، میرے 2 بچے کربلا دے میدان دے اندر آ رہے نے، ذرا انہاں دا حیا کر لینا، کیونکہ بچیاں دی محبت ماں باپ نو بچیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے، بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڑھی ہوندی تے گئے گئے لوگ سیانے، اے میوہ نبیاں منگیا تے کر کر عذر بہانے۔ امام مسلم بن عقیل نے شہادت دا جام نوش فرمایا۔ میرے دوستوں تے بھائیو کیڑی کیڑی شہادت نو بیان کیتا جاؤ، آؤ علی اکبر اے پہلے کربلا دے شہید نے، جدو علی اکبر تیار ہو جاندے نے ماں نے سینے نال لایا ہے، حضرت علی المرتضیٰ دے لخت جگر امام حسین نے سر تے امامہ سجایا، تلوار حیدری عطا فرمائیے، فرمایا جا میرے بچے تیرا اللہ حافظ ہوئے۔ حضرت علی اکبر کربلا دے میدان دے اندر 18 سال دا جوان آزائے میدان دے اندر تے اگے ابن زیاد کہندا ہے اے ابن سعد جوان آن والا کون ہے، کشتی آمد ہے یہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے،
شمشیر بکف دستے دیکھ کر حیدر کے پسر کو، تو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ ابن زیاد کہندا ابن سعد اے دیکھتے صحیح نا اے آن والا کون ہے جدا اتنا جذبہ ہے، اتنا بہادر ہے کہ میرے فوجیاں دیاں لتاں کم گئیاں نے، 22,000 فوجی میرا لتاں پیا کمدا ہے، ایک نوجوان ہوئے کہ ابن سعد کہندا ہے اے ابن زیاد تنوں پتہ نہیں اے آن والا کون ہے، اے شبیہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ دا ہم شکل ہے، اے مصطفیٰ دی تصویر ہے، اے حسین دا بیٹا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیو، حضرت علی اکبر نے جدو آواز سنی کہ ابن سعد میرا تعارف کرا رہا ہے، کہا ابن سعد میرا تو تعارف نہ کرا، میں اپنا تعارف خود کراندا واں، میں کدے نال تعلق رکھدا واں تے اپنا تعارف خود پہ کردا آیا نے۔ کہندے نے تقسیم ہوئی دولت گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگیں گھر سے ہمارے، ڈرتا ہے جبریل امی بھی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے ہاں وہ نور ہے ہمارا۔ میاں صاحب فرماتے نے نور محمدی اس ویلے آہا جدو آدم نہ ہویا، اول آخر دوہے پاسے تیری ہو ملک لو یا حضرت علی اکبر میدان دے اندر آئے نے، آپ نے اعلان فرمایا کوئی ہویا ہے میرے مقابلے اندر، کوئی آواز نہ آئی، یہ دوسری مرتبہ پکاریا کوئی نہ آیا، تیسری مرتبہ پکاریا کوئی نہ آیا۔ علی اکبر فرماتے نے یزیدیو اگر تسی نہیں آ سکتے میں خود میدان دے اندر آ رہا ہاں۔ جناب والا علی اکبر میدان دے اندر آئے نے کہ گاجر مولی دی طرح پہ سر کنا دے کر دینے دے کنا دے ہاتھ پہ دے بازو پہ کر دینے۔ میرے دوستو دے بھائیو پھر اچانک لب خشک ہو گئے نے کہ آواز دیتی ہے یا ابتا العطشالت، اے میرے بابا حسین لب خشک ہو گئے نے پانی دی طلب ہے۔ فرمایا بچیا آ جا، میرے علی اکبر امام حسین دی بارگاہ دے اندر خیمے دے قریب جانے نے تے فرمایا بچیا پانی ہوندا علی اصغر نو نہ دتا جاندا، سکینہ نو پلایا جاندا، یاد کرتے نے بابا پھر بلایا کیوں جے پانی کوئی نہیں سی۔ فرمایا بچیا جڑا میرے در تے آ جائے، جڑا سوالی سائل بن کے آ جائے انہوں خالی نہیں موڑیا جاندا، تو سوال کیتا ہے آ گیا ہے، آ میرے بچیا اپنے لب میرے قریب کر لے، میرے ہونٹاں نو چوس لے، اے او ہونٹ نے جنہوں تیرے نانا مصطفیٰ نے چوسیا ہے۔ پھر علی اکبر نے ہون دوسرے تے پیاس ختم ہوئی، پھر میدان دے اندر جانے نے میرے دوستوں دے بھائیوں میں سنے آئے پھر 82 افراد نو جہنم واصل کیتا ہے، انہوں نے قتل کیتا ہے کہ پھر آئے نے اچانک حملہ ہو جاتا ہے، تیروں دی برسات ہو جاتی ہے، خیمے دے اندر علی اکبر دی والدہ سارا ماجرا پیاں دیکھ دیا ہے۔ حضرت علی اکبر زمین تے آئے نے
گھوڑے تو تلے آئے نے میرے حسین بھی خیمے دے دروازے دے منظر پہ ویکھدے نے آقا امام حسین جلدی جلدی آئے نے علی اکبر نو اٹھایا اپنی کملی دی چادر ادھاری وہ چادر اتار کے علی اکبر نو اندر رکھیا نگاہ آسمان وال اٹھائی یاد کرتے نے مولا 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 اگر تو راضی میرا ایک علی اکبر ہے اگر تو 1000 علی اکبر دیندہ جا اگر تیری یہی رضا ہوئے میں ایک قربان کرتا جاؤں گا علی اکبر نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہن واری آ گئی امام قاسم نے امام قاسم کون نے حضرت حسن دے سبلادے نے حضرت نے چاچو مینوں بھی اجازت دیو نا علی اصغر قربان ہو گیا علی اکبر قربان ہو گیا سارے قربان ہو گئے نے میں بھی جانا چاہتا ہوں میرے امام حسین نے فرمایا بیٹا تو ٹھہر جاؤ جدوں میں تینوں ویکھدا ہاں نا میں نے اپنے بھائی دی تصویر یاد آ جاندی ہے تو ٹھہر جا تو میدان کربلا دے اندر نہ جا خیمے دے اندر سو جا حضرت امام قاسم آرام کردے نے تے پھر کہندے نے چاچو جی واسطہ جے انہاں کدھیاں دا جنہاں کدھیاں تے تسی سوار ہوندے رہے ہو واسطہ جے انہاں زبان اس زبان دا جڑی زبان نو تسی چوسدے رہے ہو مینوں ایک واری اجازت دے دیو میں میدان کارزار دے اندر جانا چاہتا ہوں فرمایا نہ بچیا بیٹھ جا تو خیمے دے اندر بیٹھ جا تینوں دیکھاں گا اپنے بھائی دی یاد میں آ جاندی ہے انج سمجھدا اپنے بھائی نوں میں ویکھ لیندا وا حضرت امام قاسم نوں چین نہیں پیا آندا آرام نہیں پیا آندا اپنے خیمے دے اندر سو جاندے نے تے اچانک خیال آیا امام قاسم کی پیا کردا ہے سارے قربان ہو گئے نے کل اگر قیامت دا دن آوے گا نانے پوچھ لیا نہ قاسم تو کیوں نہیں آیا سارے قربان ہو گئے نے تے کی جواب دیاں گا اچانک خیال آیا میرے بابا حسن نے ایک تعویذ عطا فرمایا سی بیٹا کندھے دے نال بن لے جدوں کوئی مصیبت آئے نا اس تعویذ نو کھولے وی اللہ مصیبت دور فرما دے گا امام قاسم نے تعویذ کھولیا تے تعویذ کھول کے پڑھیا اوتے لکھیا ہے امام قاسم بچیا اگر میرے ویر حسین تے اوکھا ویلا آ جائے جدوں کربلا دے میدان دے اندر جائے نا تے تو اے تعویذ لے کے جانا ہے اگر اجازت نہ ملے اجازت مل جائے گی حضرت امام قاسم 21 سال دے جوان وہ تعویذ لے کے میرے امام حسین دیوار کا دے اندر آ گئے حرکت نے چاچو اے سفارش لے کے آیا وہاں ہن تے مینوں قبول فرما لو حضرت امام حسین نے تعویذ ویکھیا او تحریر دیکھی فرمایا بچیا سفارش بڑی لے کے آیا ہے آ جا تینوں قبول کر لیا ہے تیاری کر لے حضرت قاسم نے دستار سجائی کمر نو بندھیا تے تلوار نو اٹھایا 21 سال دا جوان ہے پھر کربلا دے میدان دے اندر تھر تھلی مچ جاندی ہے یزیدی کہندے نے اے ابن زاد اے ہن کون آ گیا ہے اے کڑی نوجوان ہے جڑے چہرے تے نورانیت چلی ہے ابن زاد کہندا ہے تینوں پتہ نہیں اے امام حسن دا شہزادہ محمد قاسم آ گیا ہے آپ نے للکاریا آواز دی ہے کوئی میرے مقابلے دے اندر آنے والا لیکن مقابلے دے اندر کوئی نہ آیا ایک شاعر ارزق یزیدی ٹولے دے اندر موجود ہے جدے بارے تاریخ والے نے لکھے آئے 1000 آدمی اس کا مقابلہ کرتا ہے 1000 دے نال مقابلہ کرن والا اس نو آواز دی جاندی ہے کہندا ہے اے بچہ ہے اے دے نال میں مقابلہ کی کرنا ہے میرے 4 بچے نے 3 بچے نے میرے بچے باری باری جانے نے دے نال مقابلہ کرنے نے میرے دوستوں دے بھائیوں پہلا بچہ آیا امام قاسم نے اپنی تلوار نو اٹھایا اودا سر تند جدا کر چھوڑیا اودے کول تلوار بھی کھولئی ہے پھر دوسرا آیا انہوں بھی مار سڑیا تیسرا آیا انہوں بھی قتل کیتا تے اودا باپ پیا ویکھدا اے امام قاسم نے پکاریا فرمایا اپنے بچیاں نو مران والا ہن کدوں تک انتظار کردا رہے گا آ میرے مقابلے دے اندر آ جا انہیں تلوار اٹھائیے میدان کربلا دے اندر آ جاندا ہے اس نوجوان دے نال مقابلہ پیا کردا ہے مورخ لکھدا ہے اچانک ویکھیا دھوڑ
اڑن لگ پئی، کوئی بندہ نظر نہیں پہ آندا۔ میرے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ او دے نال لڑدے پے نے، تلواراں ٹکرانا دیاں آوازاں پیاں آنیاں نے۔ اچانک پھر کی ہویا، امام قاسم نے جنگی چال چلیے، فرمایا ارزق ویکھ تے صحیح جنگ لڑن واسطے آ گیا ہے، تیرا گھوڑا جس دی رسی بھی توند کسی نہیں، جس دی رسی نو مضبوط بھی نہیں کیتا، وہ تلے ویکھدا اے۔ امام قاسم نے تلوار چلائی، جیڑا 1000 دے نال مقابلہ کرن والا اے آل رسول دے ایک وار دے نال سر تن تو جدا ہو جاندا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیو، حضرت قاسم نو بھی اچانک پھر جنگ دے اندر کربلا دے اندر تیراں دی بارش ہو جاندی ہے تے آپ بھی شہادت دا جام نوش کر کے آ جاندے نے۔ حضرت امام حسین نے ویکھیا قاسم زمین تے آ گئے نے، اٹھایا اپنے گھر لے کے آ گئے نے تے آپ نے خیمے دے دروازے تے کھڑا ہو کے ویکھیا، اندر تشریف لے کے آئے نے تے سید زادیاں نے پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آؤ اون محمد دی شہادت دا میں ایک جھلک بیان کردا جاواں۔ اے اون محمد کون نے؟ اے حضرت امام علی مقام دے بھانجے لگدے نے، آپ دی سسٹر آپ دی ہمشیرہ کہندیاں نے بھیا میں ویکھدی آئیاں مکے دا سفر کیتا، مدینے دا کیتا، کربلا دے میدان تے اندر آئے ہو، میں سنیا اے نانا جان نے فرمایا اگر کوئی آدمی صدقہ کر دے نا تے اللہ مصیبتاں دور کر دیندا ہے، اللہ امتحان دے اندر کامیابی عطا فرما دیندا ہے۔ اے میرے بھیا صدقہ کر دو، اللہ مصیبت نو ٹال دے گا، اللہ سرور کر دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو دے بھائیو، میرے امام نے فرمایا میری بہنیں میں مدینہ چھوڑیا، میں مکہ چھوڑیا، کربلا دے اندر آیا، میں تے کچھ ساتھ نہیں لے کے آیا، عرض کر دیے نے ویرا میں تحفہ لے کے آئی وہاں، میں وہ پیش کرنا چاہنے وہاں، انہوں صدقہ کر دو۔ فرمایا میری بہنیں کیڑا تحفہ لے کے آئی ہیں جڑا تو کربلا دے میدان دے اندر بھی مینوں ویکھا نہیں وکھایا؟ عرض کر دیے نے بھیا آ ویکھ لے، انہوں محمد نو میں لے کے آئی وہاں، اے تحفہ لے لے، انہوں اللہ دے دین تے قربان فرما دیو۔ میرے دوستوں دے بھائیو، اج کیڑا بھائی ہے، اج کیڑا بھائی ہے جیڑا اپنی بہن دا گھر اجڑیا ویکھدا ہے؟ ہر آدمی چاہندا ہے میری بہن دا گھر بس جائے، میری بہن دے گھر دے اندر باہر آ جان، لیکن امام علی مقام نے فرمایا نہیں نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تے آپ دی بہن عرض کردی نے ویرا میں اپنے بچے تیرے تے قربان کر سکدی ہاں، سب کچھ قربان کر سکدی ہاں، اے بچے قبول فرما لو۔ میرے امام نے حضرت اون تے محمد نو تیار فرمایا، کی تیار فرمایا؟ چھوٹے چھوٹے بچے نے چھوٹیاں چھوٹیاں دستاراں سجائیاں، نالے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں عطا فرمائیاں، تے ماں پہ وصیت کر دیے میرے بچے ہو جدو میدان کارزار دے اندر جانا ہے نا، ابن زیاد ابن سعد پوچھے کہ کون ہونے ہو، میرا نام نہیں لینا، تسی کہنا ہے اسی میدان کربلا دے اندر نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین دے خادم تے نوکر بن کے آ گیا۔ فرمایا میرے بچے ہو خیال کرنا کوئی تیر تھوڑی کمر تے نہ لگے، سینے دے اندر چڑھنے ہے تے جم شہادت نوش کر کے آنا ہے، اس واسطے کہ کل جدو قیامت دا دن آوے نا تے شہیداں دیاں ماواں صف دے اندر کھڑیاں ہون، رب مینوں بھی آواز دے دے اے اعزاز عطا فرما دے شہیداں دی ماں دی صف دے اندر میں بھی شامل ہو جاواں۔ اے اون محمد کربلا دے میدان دے اندر آئے نے تے للکاریا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، راستے دے اندر یزید کہندا ابن زیاد کہندا ابن سعد ذرا ویکھ لے یزید دے لنگر تے مرن والا، یزید دیاں روٹیاں کھان والا، اے ننے ننے بچے تینوں پکار دے پے نے کہ تو مقابلے دے اندر نہیں آ رہا۔ میرے دوستوں دے بھائیو بچے نوجوان نہیں ہلے بچے نے، انہاں بچیاں نے تلواراں چلائیاں نے کہ ہاں
یزیدیاں دا سرطن تو جدا کیتا ہے، اے بازو میں کٹ گئے نے تے لتاں میں کٹ گئیاں نے۔ حضرت آن محمد اچانک انہاں تے وار ہوندے نے، انہاں تے تلواراں چلدیاں نے تے حضرت سکینہ امام حسین خیمے دے اندر سارا منظر پہ ویکھدے نے، اے دونوں بچے زمین تے آ جاندے نے۔ امام علی مقام نو آواز یزیدی ماردے نے، امام اپنے بچیاں نو اٹھا کے لے جا۔ میرے امام نے آن تے محمد نو اٹھایا، اپنے کدیاں تے اٹھایا تے خیمے دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے اور آواز دیتی سکینہ شیروانو ام رباب میں اندر آ جاواں تے عرض کر دیے نے آ جاؤ حضور۔ امام علی مقام آئے نا تے ویکھیا اونو محمد نو اپنے کدیاں تے اٹھایا ہے۔ اج دی عورت دی طرح بے صبری نہیں کیتی، واویلا نہیں کیتا، اللہ دی بارگاہ دے اندر اون تے محمد نو والدہ اٹھا کے عرض کردیاں نے مولا اگر تو راضی میں ایک اون تے ایک اون محمد ہے، اگر ہزاراں اون تے محمد آ جان میں ایک ایک تیری بارگاہ دے اندر قبول کر دے جاواں گی۔ میرے امام نے اے نواسیاں نو میرے امام حسین نے علی اصغر نو ایک قبول پیش کیتا ہے۔ میرے دوستو تے بھائیو جنگ چلدی پئی ہے، حضرت علی اصغر دا ننی چھوٹی جئی عمر ہے، حلق خشک ہو جانا ہے۔ میرے امام نے اٹھایا تے اٹھا کے کربلا دے میدان دی طرف آ رہے نے۔ یزیدیاں نے یہ سمجھے آئے کہ امام علی مقام پانی لین واسطے آ رہے نے، لیکن پانی لین واسطے نہیں آ رہے، انہاں یہ سمجھیا قرآن لے کے آ رہے نے۔ امام کہندا ہے کہ صلح کر لئیے، بڑا کچھ ہو گیا ہے، میرے سارا کنبہ شہید ہو گیا ہے۔ لیکن جدو امام نے انہاں دی گل سنی نا فرمایا یزیدیو کیسیاں گلاں پہ کردے ہو، اے میں قرآن لے کے نہیں آیا، جس تے قرآن اتر آئے اس دا نواسا علی اصغر لے کے آیا۔ میرے آقا امام حسین علی اصغر نو کیوں لے کے کربلا دے میدان دے اندر آئے نے؟ اس واسطے آئے نے کہ یزیدیو کل تسی قیامت دا دن جدو آوے گا نا اے حجت نہ بنا لیو۔ اگر اسانو پتہ ہوندا علی اصغر چھٹا جائے ننا جائے پیاسا ہے تے اسی پانی دے دینے تاکہ تھوڑا عذر باقی نہ رہے۔ میرے دوستو تے بھائیو اچانک میرے آقا حسین نے حضرت علی اصغر نو پکڑیا ہوا ہے، علی اصغر نو اپنے نال اٹھایا ہوا ہے تے ہرمل دا تیر آندا علی اصغر دے حلق دے اندر لگدا ہے تے تیر پار ہو جاندا ہے۔ میرے امام نے کلمہ استرجاع پڑھیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، پیار نال بولیے سبحان اللہ۔ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، ویکھو کتنی صابر ہستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا، ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا، لتھی نہیں سر کٹا کے مستی حسین دی، لتھی نہیں سر کٹا کے مستی حسین دی،
لتھی نے سر کٹا کے مستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی جس دا مکان اس دا پوہے دے اتنا جس دا مکان اس دا پوہے اتنا اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی اسلام دے بوہے مال بل کے پڑھ سکتے ہو اسلام دے بوہے تے شہادت سن دے ہونا کہ طرز نال شہادت بیان کی دی جائے. سارے لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ طرز والا مولوی بلایا جائے لیکن اس مولوی دن آخر بولنا بھی چاہیے. 40-45 منٹ ہو گیا مجال ہے کہ تسم پیار نال سبحان اللہ کو اگر سریلا مولوی سننا ہوئے نا اس وقت پھر طاقت بھی چاہیے وہ نال بولنا چاہیے پھر نال مل کے پڑھنا ہے اسلام دے اسلام دے بوہے تے اسلام دے بوہے تے اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے خاندان کو قربان کیا اس کی مثال کائنات کے اندر بھی نہیں ملتی. یاد رکھیں میدان کربلا کے اندر جو ٹوٹل افراد تھے ان کی تعداد 82 بنتی ہے اور پھر اس میدان کربلا کے اندر جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد 72 ہے اور 72 میں سے 21 ایسے افراد ہیں اگرچہ مختلف قول ہیں لیکن جو مشہور قول ہے کہ 21 افراد جو اہل بیت سے ہیں جن کا تعلق خاندان رسول سے ہے ان 21 نے جام شہادت نوش کیا اور صحابہ کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 12 صحابہ تھے اور بقیہ یعنی ٹوٹل تعداد وہ 82 ہے اور شہید ہونے والے 72 ہیں اور 72 میں سے باقی جو 21 افراد ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ اور خاندان رسول کے ساتھ ان کا تعلق ہے. باقی بچتے ہیں 51 میں سے جو 12 صحابہ کی تعداد موجود ہے اور بقیہ جو اولاد بچتی ہے وہ صحابہ کی اولادیں ہیں جنہوں نے میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کیا. آپ کو میں عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور ہم سنی اتنے سادے لوگ ہیں کہ ہم جواب بھی نہیں دے پاتے. اس بات کو یاد رکھنا. لوگ سوال کرتے ہیں صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کہاں تھے, صحابہ کیوں نہیں گئے میدان کربلا کے اندر. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ موجود ہیں, 12 صحابہ موجود ہیں اور بقیہ صحابہ کی اولاد بھی موجود ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں حضرت امام علی مقام جب آپ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں تو آپ کی عمر 56 یا 57 سال ہے اور یہ واقعہ کربلا حضور کے وصال کے 50 سال بعد واقعہ ہوا ہے. آپ دیکھیں 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. بہت سارے صحابہ حضور کے وصال کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد بھی کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ ہیں بھی بوڑھے. تیسری بات ہے کہ امام علی مقام جب میدان کربلا کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کا لڑائی کا پروگرام بھی نہیں ہے, کوئی جنگ کا پروگرام بھی نہیں ہے اور صحابہ سے کہا بھی نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. اگر امام علی مقام صحابہ سے کہہ دیتے تو صحابہ فرماتے امام آپ بیٹھ جاؤ, ہم جانے اور جدید جانے, جدید کا نام بھی دنیا سے مٹا دیں گے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ صحابہ کی تعداد بھی کم ہے اور صحابہ بوڑھے بھی ہیں. امام علی مقام نے صحابہ کو بلایا بھی نہیں, اگر بلاتے تو صحابہ حاضر ہو جاتے. اور ایک اور بات بھی, ادھر یزید ہے اور ادھر امام حسین ہے. امام حسین کے ساتھ 12 صحابی ہیں اور 12 صحابہ کے بچے بھی موجود ہیں, لیکن یزید کے ساتھ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کوئی صحابی یزید کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا.
جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کے اپنے کرائے کے لوگ تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ جگمگا رہے تھے۔ اور دوسری بات اور آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور میدان کربلا کے اندر مولا علی کے 9 بیٹے موجود تھے۔ لیکن کیا بات ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ کربلا کی حقیقت میں جو حقائق ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے۔ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس لیے چھپایا جاتا ہے اگر حقیقی اور حقائق کربلا کو بیان کیا جائے تو پھر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ 2 بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے، امام حسین کا اور حضرت عباس کا، اور حضرت علی کے 7 بیٹے اور بھی ہیں جو میدان کربلا کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو پھر صحابہ کی، مولا علی کی اور ابو بکر کی محبت ثابت ہو جائے گی۔ جب ان کی محبت ثابت ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں کا عقیدہ جھوٹا ہو جائے گا اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سچا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ لوگ ایسے ہیں اس معاشرے کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ اور عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ تأثر پیدا کرتے ہیں کہ مولا علی اور حضرت ابو بکر کے درمیان دشمنی تھی، مخالفت تھی، ابو بکر اور عثمان کے ساتھ مولا علی کی دشمنی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اگر میرا کوئی دشمن ہو اور اس کا نام ہو، جو بھی نام ہو، اس کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ اگر مولا علی کی ابو بکر کے ساتھ دشمنی ہوتی، عمر فاروق کے ساتھ دشمنی ہوتی، عثمان کے ساتھ دشمنی ہوتی، تو مولا علی کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتے۔ مولا علی کا ایک بیٹا ابو بکر بھی ہے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہو رہا ہے، ایک بیٹا عمر بھی ہے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہو رہا ہے، ایک بیٹا عثمان بھی ہے جو میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ اگر یہ باتیں پھر بیان کی جائیں تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حقائق کربلا کو چھپایا گیا اور لوگوں کو صرف اس بات پر لگا دیا گیا بس کہ 10 محرم کو صرف آپ نے کیا کالے کپڑے پہن لینے ہیں اور قبرستانوں پہ جانا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت بھی اسی بات پر لگے۔ امام علی مقام یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، پانی تنگ ہوا تھا، پانی بند نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، البدایہ والنہایہ، تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، دیکھنے کو چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ 10 محرم کی صبح امام علی مقام نے غسل فرمایا ہے، اگر پانی نہیں تھا تو پھر غسل کیسے کیا؟ اور آپ کے تمام رفقا نے غسل کیا، پانی کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے اندر تنگی ضرور ہوئی ہے، لیکن آج ہم کو اس طرف لگا دیا، ہم نے سبیلیں لگا دیں، ہر آدمی سبیل لگا کر بیٹھ گیا ہے، لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کو نہیں آیا۔ امام علی مقام نے یہ بھی درس تو دیا تھا کہ سر میرا سجدے کے اندر تھا اور تلواریں چل رہی تھیں، بیویوں نے یہ درس دیا تھا کہ ادھر خاندان اہل بیت کٹ رہا ہے، ذبح ہو رہے ہیں، لیکن بیویوں کے سر سے چادر نہیں اترتی۔ یہ پیغام بھی تو کربلا والوں کا ہے۔ ہم سبیل والا کیا پیسے لے لیتے ہیں، لیکن جو اصل پیغام تھا اس سے ہم کو لوگوں نے ہٹا دیا اور ہم بھی اسی طرف چلے گئے۔ یاد رکھیے گا دینان گرامی، حقیقی جو کربلا والوں کا پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔